ہم گزارش کریں گے CEO پاک ویلز سنیل صاحب سے کہ یہاں تشریف لائیں اور اس حوالے سے ہمارے حاضرین سے خطاب کریں. CEO پاک ویلز سنیل صاحب، آپ کی بہت ساری تالیاں. بہت شکریہ. منسٹر صاحب، MD صاحب، سیکرٹری صاحب، تمام پریس کے لوگ اور تمام جتنے پارٹیسپینٹ جو یہاں پہ آ سکیں ان سب کا بہت بہت شکریہ. سرفرنگا ریلی جو ہے وہ اٹس ناٹ ایون اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ایک ریلی ہے، اٹس ہول سم ایکسپیرینس جو کہ آپ کو GB کے بارے میں بتائے گا. جب پہلی سرفرنگا ریلی تھی مجھے یاد ہے، جب میں اسکردو کے رستے میں جا رہا تھا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ رستہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اینڈ جب ہم پہلی باری پہنچے تو جب پرائز سرمنی تھی تو جو وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے کہا جی ہم یہاں پہ سڑک بنا دیں گے، اور میں نے کہا یہ ایسے کہہ رہے ہیں کبھی نہیں بنے گی. بٹ ون تھنگ آئی فاؤنڈ اباؤٹ GB اینڈ GB گورنمنٹ ان پرٹیکولر کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں دے مین اٹ. اور لاسٹ ایئر جب میں وہاں پہ گیا تو وہ سڑک نہ صرف بن چکی تھی بلکہ وہ اس حد تک بن چکی تھی کہ جو 8 گھنٹے کا سفر ہم نے پہلے سال کیا تھا وہ لاسٹ ایئر 1.5 گھنٹے میں ہوا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ دس از دا اونلی ایونٹ، پاک ویلز ایک پرائیویٹ اینٹی ہے، وہ گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتی ہے بیکاز گلگت بلتستان کی گورنمنٹ بالخصوص اور عوام جو ہے وہ آپ کو ایسا ویلکم دیتے ہیں کہ ہر سال آپ کو خود دل کرتا ہے کہ آپ دوبارہ وہاں پہ جائیں. تو آپ سب لوگوں کو میری طرف سے دعوت ہوگی جو یہاں پہ رہتے ہیں، جو پہاڑوں کے درمیان خوبصورت پہاڑوں میں نہیں رہتے، کہ آپ بھی ضرور آئیں اور انجوائے کریں بیکاز یہ صرف ایک ریلی نہیں ہے، ایک ایکسپیرینس ہے جس میں آپ کو ان کی پوری ٹریڈیشنس کا، آپ کو ان کے جو ایونٹس ہیں ان کا پتہ لگے گا، کس طرح زاخ، میفن، کلچرل نائٹ. پوری دنیا میں میرا خیال ہے پولو جو اپنی اوریجنل فارم میں ہے وہ صرف آپ کو یہاں پہ ملے گی. اور اس کے علاوہ اس ہائی الٹیٹیوڈ کے اوپر جیپ ریلی دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. نہ صرف جیپ ریلی ہے بلکہ بائکر جو ہیں، میرے خیال سے سب سے انٹرسٹنگ ریلی بائکس کی ہوتی ہے اور وہ سب سے زیادہ خطرناک بھی ہے اور سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک گٹس کا جو ہے ڈسپلے ہوگا. تو آپ لوگ جتنے لوگ بھی ہیں آئی ول ارج یو آل ٹو کم دیئر. اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 637 کلومیٹرز وچ از ناٹ مچ. اس کے علاوہ اگر آپ بائی ایئر آنا چاہتے ہیں تب بھی وہاں سے فلائٹس موجود ہیں. ٹیکنیکلی اگر میں آپ کو بتاؤں اس ریلی کے بارے میں کہ جب پہلے سال شروع کیا گیا تھا تو لوکل کمیونٹی کی انکلوژن اتنی زیادہ نہیں تھی بیکاز سیفٹی اسٹینڈرڈ جو ہیں وہاں پہ لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا. لیکن اگر آپ اس دفعہ دیکھیں یا لاسٹ ایئر کے اگر آپ ریکارڈ نکال کے دیکھیں تو نہ صرف وہاں پہ مردوں نے بلکہ خواتین نے بھی اس میں حصہ لیا تھا جو لوکلز تھیں. اور بڑا خوش آئند بات یہ تھی کہ لوکل جو کمیونٹی ہے، جہاں پہ ورک شاپس ہیں، جہاں پہ ریسٹورینٹس ہیں، جہاں پہ ٹورزم ہے، وہ تمام ایک اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے ہر سال اس ایونٹ کے اراؤنڈ جو ہے نا وہ فاسٹر کرتی ہے، جو کہ بڑی اچھی چیز ہے. اور لوکل لوگوں کا جو انکلوژن ان جیپ ریلی ہے دیٹ از آلسو کمینڈیبل. اور ہم انشاءاللہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کو پاکستان کی بھی باقی ریلیوں میں لے کر آئیں تاکہ جتنی ہمارے پاس آلریڈی ریلیز ہو رہی ہیں تو یہ 6ٹھی ریلی ایڈ ہوگی پاکستان میں. اینڈ ود ان دی 6 یہ میرا خیال 5th ایڈیشن ہے ہمارا. تو وی ہیو بیکم دا سیکنڈ لارجسٹ ریلی ان نمبر آف جو ہے پارٹیسپینٹس کا اگر آپ خیال کریں تو نمبر 1 پہ چولستان آتی ہے اور 5 سالوں کے عرصے میں باقی تمام ریلیوں کو یہ کراس کر چکی ہے. تو ہم امید یہ کرتے ہیں کہ اس سال کی جو ریلی ہے وہ پہلے سے بہتر ہوگی. ہم بہت سی غلطیاں کریں گے لیکن ہر دفعہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ پرانی غلطی کو ریپیٹ نہ کریں تو بہتر ہے. نہیں کرنے کی اجازت ہمیں سیکرٹری صاحب نے دی ہوئی ہے تو اس دفعہ کوشش یہ کریں گے ہم نے پچھلی جتنی غلطیوں سے سیکھا ہے ان کو ریپیٹ نہ کریں. ٹریک لینتھ کے بارے میں کافی پارٹیسپینٹس کا خیال تھا کہ وہ کم ہے اور اس کو تھوڑا اور ایکسائٹنگ بنایا جا سکتا ہے. تو اسٹارٹنگ فرام 42 کلومیٹر آن دا فرسٹ اٹریشن دس ایئر اٹ ول بی اراؤنڈ 80 کلومیٹرز جو آپ کا جیپ ریلی ہوگی. اور اس کے اندر تقریباً 9 کیٹیگریز ہوں گی، ABCD پریپیئرڈ اور اسٹاک. اور اس کے علاوہ خواتین کی کیٹیگری ہوگی. اس کے علاوہ بائکر کیٹیگری کے اندر بھی 2 کیٹیگریز ہیں، ایک اسٹاک اور ایک پریپیئرڈ، جس میں 450 cc تک جو ہے وہ آپ سمجھیں اسٹاک کلاس آتا ہے، اس کے اوپر جو ہے پرو کلاس آتا ہے. تو یہ 3 دن کا ایونٹ ہوگا. 6 تاریخ کو ٹیکنیکل انسپیکشن ہوگی ان تمام وہیکلس کی جو کہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں بیکاز سیفٹی اور سیکیورٹی جو ہے وہ ہمارا فور موسٹ جو ہے گول ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. تو 6 تاریخ کو تمام گاڑیوں کی اور بائکس کی انسپیکشن ہوگی. 7 تاریخ کو کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا جس میں تمام لوگ جو کوالیفائی کریں گے اور اس کے بیس کے اوپر 8 تاریخ کو جو ان کی مین ریلی ہے اس کا فائرنگ آرڈر ڈیسائیڈ ہوگا کون کس ٹائم پہ جائے گا. ایک ریکویسٹ جس میں سیکرٹری صاحب نے بھی کی تھی میں بھی آپ سب سے کہوں گا کہ اگر جو آپ ریلی میں پارٹیسپیٹ کرنے آ رہے ہیں، دیکھنے آ رہے ہیں، اپنی گاڑی میں گاربیج بیگ ضرور رکھیں. کوشش کریں کہ یہ پاکستان کا جو خوبصورت ترین نہیں بلکہ میں کہوں گا دنیا کا خوبصورت ترین علاقہ ہے. اگر دیوسائی پلینس کی طرف سے جائیں تو ایک اور ہی آپ کو نظارہ ملے گا. کوشش کریں کہ بائی روڈ جائیں تاکہ آپ کو پاکستان کی اور گلستان کی جو خوبصورت دھرتی ہے اس کو دیکھنے کا موقع ملے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے کیمرے کے تحت پچھلے 5 سالوں سے ہم لوگوں کو کنونس کرتے آئے ہیں اور میرا خیال ہے اس میں کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. اگر ہم نے لینس کا ذرا بہتر استعمال کریں تو آپ کے سامنے ہوگا کہ لوگ جو ہے ٹورزم میں اگر ہم دیکھ سکتے ہیں باہر سے بھی بہت سے لوگ جن کو میں جانتا ہوں امریکہ سے ڈاکٹرز آتے ہیں وہ سیدھا گلگت بلتستان لینڈ کرتے ہیں. اب انٹرنیشنل فلائٹس بھی وہاں کے لیے اوپن ہے، لوکل بھی اوپن ہے. تو کوشش کریں کہ ہم پاکستان کے اس خوبصورت جول کو جو ہے وہ دنیا تک لے کے جائیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہمارا اس میں ساتھ دیں گے. باقی ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہم آپ سے پہلے سے اس سے معذرت کر لیتے ہیں، لیکن امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پاکستان کا اور خاص طور پہ GB کا جو پازیٹیو امیج ہے یہ دنیا تک لے کے جائیں گے. تھینک یو.
جی بہت شکریہ, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا سر. سب سے پہلی بات تو یہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو پہلی ریلی تھی اس میں ٹوٹل پارٹیسپیشن جو تھی نمبر آف جیپس اور بائکس ملا کے وہ تقریباً 60 کے قریب تھی, اور لاسٹ ایئر میں جو ہم نے کی تھی ریلی وہ 100+ ہے. اور تبھی میں نے آپ سے بتایا کہ اگر آپ ڈیٹیلز لیں گے تو پاکستان میں جو سب سے بڑی ریلی ہوتی ہے جو کہ چولستان ہے اس کے اندر 110 سے 115 کے قریب ہے, تو 100 کا نمبر جو ہم نے لاسٹ ایئر اچیو کیا تھا وچ میکس اٹ دا سیکنڈ لارجسٹ ریلی. باقی جہاں تک ہے لاسٹ ایئر کے جو ونرز ہیں وہ جس طرح انہوں نے آپ کو بتایا کہ ویب سائٹ پہ بھی جائے گا, لاسٹ ٹائم پہ لاہور سے ان کا تعلق ہے. اگر آپ کیٹیگری وائز پوچھیں تو ABCD کیٹیگری اسٹاک بھی ہے, پریپیڈ بھی ہے, ہر کیٹیگری میں 3 ونر ہوتے ہیں. لیکن شعیب افضل صاحب ہیں جنہوں نے, اگر آپ کہیں کہ پریپیڈ انہوں نے جیتا, اس سے پچھلے سال نادر مکسی صاحب تھے, اس سے پچھلے سال صاحبزادہ سلطان, اور پہلے والی میں بابر خان تھے. سو جس طرح آپ نے بات پوچھی کہ کون کون ہے, تو پاکستان کے جتنے ٹاپ ریلی ڈرائیور ہیں آل آف دیم ہیو پارٹیسپیٹڈ, اور ابھی بھی ہماری ان سے ڈسکشن چلتی رہتی ہے. کوئی اگر اپنی فیملی کمٹمنٹ کی وجہ سے شاید نہ آ سکیں, لیکن موسٹلی سارے لوگ آ رہے ہیں. اور ابھی تک اگر آپ 4 ٹاپ نام نکالیں گے تو اتفاق کی بات ہے کہ چاروں ڈفرینٹ صوبوں سے ہیں, اور چاروں جو پاکستان کے ٹاپ پلیئرز ہیں وہ ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو ایک بہت اچھا کمپٹیشن دیکھنے کو ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ بلکہ میں وہ بتانا بھول گیا تھا پہلے بریفنگ میں, آپ کے سوال سے یاد آ گیا. سو دا پرائز منی آف دس ایونٹ ول بی اراؤنڈ 7 ملین پاک روپیز, اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپریشیٹ کیا جائے. بیکاز ابھی اگین جس طرح یہ لوگ پاکستان کے پورے حصوں سے گھوم آتے ہیں اور GB کی اس بیوٹی کو پوری دنیا کے سامنے لے کے جاتے ہیں, ایک ٹوکن ہوتا ہے ان کے لیے کہ وہ آئے ہیں. ورنہ اگر دیکھا جائے تو ان کی اپنی پارٹیسپیشن کی کاسٹ ہی بہت زیادہ ہے. بٹ اگین آپ لوگوں سے کوشش اور ریکویسٹ یہی ہے کہ ہم لوگ کوشش کر کے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اس کو معاف کر کے آگے چلیں گے, اور انشاءاللہ اس پازیٹیو ایونٹ کو پازیٹیولی دنیا تک لے کے جائیں گے. ہم سارے مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم سارے وہاں جا کے رہتے ہیں, اور الحمدللہ GB کے لوگ آپ کو کھلی باہوں سے آپ کا ویلکم کرتے ہیں. یہی ریزن ہے کہ ہر سال ہم وہاں جاتے ہیں. تو کاسٹ افیکٹو ہے, بہت سستے ریسٹورنٹ ہوٹل موجود ہیں, اور پورے GB میں میرے خیال سے سب سے زیادہ جو انڈسٹری ہے وہ اسی لیے ٹورزم سے ریلیٹڈ ہے, وہ ساری ہوٹل کی انڈسٹری ہے. تو وہ آپ کو مل سکتی ہے کہ رہائش کا اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی اگر ہم بات کریں اس کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ لے کے جانے کی, تو ہم نے جب پہلا سال شروع کیا تھا, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسٹینڈرڈس کہاں ہیں. اور پاکستان میں جتنی بھی ریلی ہوتی ہے ان میں سے کوئی بھی ایسی ریلی نہیں ہے جو انٹرنیشنل FIA اسٹینڈرڈ پہ پوری ہو سکے. ہم لوگوں نے پہلے دن سے ہی کوشش کی تھی, وی پٹ آر فٹ ڈاؤن, کہ ہم بغیر رول کیج کے, بغیر سیفٹی اسٹینڈرڈ کے ریلی نہیں کریں گے. سو وی آر گیٹنگ کلوز ٹو اٹ. اور ابھی میں تو اب بڑے کلیئر آپ کو بتا دوں کہ اس ایونٹ کے اندر فرسٹ ایئرس کے بعد سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ ایئر ہر سال کوئی نہ کوئی ایک فورن جو ہے ان کی پارٹیسپیشن ضروری تھی. مگر میں اس کو کوئی کامیابی کی وہ ضمانت نہیں سمجھتا. اگر ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ہم سارے پاکستانی اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کر لیتے ہیں, دس از گڈ انف فار اس. دنیا تک لے کے جانے کے بعد اگر آپ بات کریں تو ہم نے جو 5 سال کی اس کی پچھلی کوریج, اگر آپ سوشل میڈیا پہ اس کی کوریج کے اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں گے جو کہ کلیئرلی نظر آ جائیں گے آپ کو, دیٹ از ابو 5 ملین. وی ہیو ریچ پیپل. دیٹ از وائی آئی واز ٹیلنگ یو ارلیئر کہ پاکستان سے باہر ڈاکٹرس کی جتنے اگر آپ دیکھیں جو آتی ہیں نا ڈفرینٹ ایسوسیشن ہیں جو کہ پاکستان آتے ہیں, تو ان کا ڈائریکٹ ڈیسٹینیشن گلگت بلتستان ہوتا ہے. اور آپ یہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ آپ کو ایگزیکٹ فگر دے سکے گا. اگین ہمارا کام ریلی کر کے دنیا تک گلگت بلتستان کو پہنچانا ہے. ہم اپنا امپیکٹ اس لحاظ سے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ہمیں جو بتاتے ہیں کہ جی ہم ریلی پہ گئے تھے, ہم اس کے بعد ہم GB گئے, تو وہ تو اوور دا ایئرز انکریز ہوا ہے. ایگزیکٹ نمبر میرے پاس نہیں ہوں گے, لیکن یس انٹرنیشنل پارٹیسپیشن آئے گی. بٹ ابھی پاکستان میں اگر میں آپ سے جھوٹ بولوں کہ کل آ جائے گی تو نہیں ہو سکتا. وی ہیو ٹو ریچ انٹرنیشنل سیفٹی اسٹینڈرڈ, اور پھر ضرور آئے گی. خواتین کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ پہلے دن سے اس میں رہی ہے, اور ہم جب تک کیٹیگری میں ایٹ لیسٹ 3 پارٹیسپینٹ نہیں ہوتے تو کیٹیگری ہو نہیں سکتی. سو ابھی تک ہمارے پاس جو نمبر کنفرم ہے دیٹ از اراؤنڈ 5. اینڈ اگین سرفرنگا سے پاکستان میں جو ریلی سین میں اگر خواتین کا ہم ٹاپ نام دیکھیں تو ون آف دیم ہیز ڈیبیوٹیڈ ایٹ سرفرنگا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس سال بھی ان کی جو ہے پارٹیسپیشن بھی ہوگی. اور ہم آپ کو بھی دوبارہ دعوت دیں گے کہ آپ ایک دفعہ آئے تھے, دفعہ دوبارہ ایکسپیرینس کریں. تو آپ کو جس طرح میں نے پہلے سال کے بعد آپ کو دیا, یو ول ایگری ود می کہ اب وہاں پہ پہنچنا بہت آسان. ایشو یہ ہے کہ ایک تو کوئی بھی پاکستان کی ریلی کسی بھی انٹرنیشنل اس کے ساتھ افیلیٹڈ نہیں ہے. کوئی بھی ریلی, میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں, پاکستان میں ہونے والی کوئی بھی ریلی, ایون دا بگیسٹ چولستان بھی FIA اسٹینڈرڈ پہ پوری نہیں اترتی. تو لیٹ می بریک دس نیوز, نہیں ہے. دوسری چیز, ایک لوکل باڈی ضرور ہے جو لوکل فیڈریشن بنی ہوئی ہے, اس کے رولز ہیں جس کو وہ امپروو کرتے ہیں ہر سال, اور اسی فیڈریشن کے رولز کو فالو کرتے ہوئے تمام ریلیز ہوتی ہیں, جس میں چولستان ہے, چھل مکسی ہے, تھل ہے, ہم لوگ ہیں, یا پھر گوادر ہوتی ہے. تو جو لوکل آپ کی فیڈریشن ہے اس کے رولز ہیں جو کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم لوگ جو فیڈریشن والے ہر سال اس کو بہتر کریں تاکہ ہم فائنلی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ جائیں. اور اب پاکستان سے 1-2 لوگ جو ہیں انٹرنیشنل جا کے ریلی کرنا شروع ہو رہے ہیں. اس طرح آہستہ آہستہ ہم لوگ انٹرنیشنل اس پہ آئیں گے میپ میں, اور پھر کر دیں گے.
باقی رہ گیا ٹائمنگ اور ریلی کے رولز کے ساتھ، اگین ایک انڈیپینڈنٹ کمپنی ہے ریس کے نام سے جو کہ چولستان بھی کرتی ہے اور اسی طرح پاکستان کے جتنے بڑے ایونٹ ہیں سارے وہ کرتے ہیں. ٹائمنگ سولوشن اب بہت زیادہ ماڈرن ہو گئے ہیں، اس لیے ان کو وہاں پہ بندوں کو پہنچانے کے لیے ڈیزل کی ضرورت نہیں ہے. اٹس آل GPS اینڈ ڈیوائس لوکیٹڈ، تو آپ کی گاڑی کے اندر ایک ٹرانسمیٹر لگ جاتا ہے جو کہ آپ کو نہ صرف پورا روٹ بتاتا ہے، ٹائمنگ بھی بتاتا ہے، اگر کوئی بندہ پاتھ سے باہر نکلا ہے تو وہ بھی بتاتا ہے، اور اس کا پورا ایک سسٹم ہے اور وہ ہم سے بالکل انڈیپینڈنٹ ہے. میں سیکرٹری صاحب، منسٹر صاحب اگر ہم ریس کر بھی رہے ہوں تو وہ ہمارا ٹائم بھی چینج نہیں کر سکتے. اٹس آل ایوری تھنگ از ٹرانسپیرنٹ. بلکہ ریلی کے بعد وہ ایک گوسٹ ویژولائزیشن بھی آپ کو دیتے ہیں ہر گاڑی کا ڈفرنٹ کہ کون سی گاڑی کہاں سے گئی. سو ٹرانسپیرنسی از 100% ٹیکن کیئر آف.